ارشاد فرماتے ہیں امام کہ جو شخص بھی، میں ترجمہ کروں تو شاید بات اور ہوگی، میں آسان کرتا ہوں، وہ کون سا ایسا سورہ ہے جس کو پورے قرآن میں سورہ قتال کہا جاتا ہے؟ وہ کون سا ایسا سورہ ہے جسے پورے قرآن میں سورہ قتال کہا جاتا ہے؟ سورہ محمد ہے۔ اس سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال ہے۔ اس میں حکم قتال آیا ہے، اور اس کے مفاہیم کے لحاظ سے اس میں انفاق کا حکم بھی آیا، تو سورہ انفاق بھی اسے کہہ سکتے ہیں، کہا نہیں گیا مگر کہہ سکتے ہیں۔ تو سورہ قتال کہا گیا، سورہ انفاق کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سا ایسا سورہ قرآن مجید کا 114 سوروں میں سے جو 3 بیماریوں کا علاج بنتا ہو: شک، شرک اور کفر۔ میں اس کو اگر سیدھی حدیث بیان کرتے تو یاد نہ رہتا، اب یاد رہے گا۔ جب 3 کو نکالیں گے تو دین یاد رہے گا۔ جب 3 کو نکالیں گے تو دین یاد رہے گا۔ یہ 3 کون ہیں؟ ایک شک، دوسرا شرک، تیسرا کفر۔ سچے امام کا سچا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ محمد کی تلاوت کرے گا اس کو کبھی اپنے دین میں شک پیدا نہیں ہوگا، اور جو شخص سورہ محمد کی تلاوت کرے گا وہ آخری سانس تک شرک اور کفر سے محفوظ رہے گا۔ تو شک، شرک اور کفر سے جو بچا لے اسے سورہ محمد کہتے۔ اب آپ کی مرضی ہے، پڑھیے یا نہ پڑھیے، ہمارا کام تو تھا بیان کر دینا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ کی آیت نمبر 1، الذین کفروا، ابتدا ہو رہی ہے الذین کفروا، الذین وہ کہ جو، کفروا کافر ہو گئے، وصدوا اور رکاوٹ بننے لگے، صدوا راستہ بند کرنے لگے، عن سبیل اللہ ہے، اللہ کی سبیل کا راستہ بند کرنے لگے۔ کافر تو بہت سے ہوتے ہیں مگر سب کافر راستہ بند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کچھ اسپیشل کافر ہیں جن کو جہنم میں اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے گا۔ کچھ نارمل کافر ہیں جو نارمل جہنم میں ہوں گے، کچھ خاص کافر ہیں جو خاص جہنم میں ہوں گے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ الذین کفروا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید سورہ محمد کا آغاز ہوگا، ممکن حروف مقطعات سے ہو، ذکر رحمت پروردگار سے ہو، نعمت پروردگار کے اعلان سے ہو، شاید کہ نماز کے بیان سے ہو، شاید کہ روزے کے اعلان سے، شاید کہ حج کے پیغام سے ہو، شاید کہ زکوٰۃ کے اعلان سے ہو۔ سب چھوڑ کر خدا نے اس سورہ کی ابتدا کی ہے ایسے مخصوص گروہ سے جو کفر اختیار کرتا ہے، اور اختیار کرنے کے بعد خدا کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ غور کیجئے، اس کے لیے خدا نے انجام بیان کیا۔ انجام کیا بیان کیا؟ اضل اعمالہم، اضل اعمالہم، خدا ان کے اعمال کو حابط کر لے گا۔ ضبط اعمال خدا نہیں کرتا، آپ اور ہم کر سکتے ہیں، خدا حابط اعمال کرتا ہے۔ ضبط اعمال ظلم ہے اور خدا ظلم نہیں کرتا۔ حابط اعمال عین عدل ہے، اور خدا تو ایسا ہے جو علی عادل کا بھی خدا ہے۔
وہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ اضل اعمالہم، ان کے اعمال کو خدا حبط کر دے گا یا حبط کر دیے، یہ خبر ہے اضل اعمالہم، خدا ان کے اعمال حبط کر دیے۔ اب اس آیت کے اعتبار سے 3 روایات آپ کی خدمت میں۔ روایت نمبر 1، سرکار مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فی صورت محمد آیت فینا و آیت فی بنی امیہ، کتاب شواہد التنزیل میں اس روایت کو بیان کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں ایک آیت سورہ محمد میں ایسی ہے جو ہمارے بارے میں اور ہمارے مخالفین بنو امیہ کے بارے میں، آیت کی وضاحت نہیں کی مولا نے، اشارہ کیا، اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پھر آپ کے فرزند ارجمند امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ محمد کی پہلی آیت تلاوت فرمائی۔ سورہ محمد کی پہلی آیت تلاوت فرمائی، پہلے امام نے تلاوت نہیں فرمائی، اشارہ کیا، اس کے بعد مولا حسین نے آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا نزلت فینا وفی بنی امیہ، یہ آیت نازل ہوئی ہے ہمارے بارے میں اور ان کے بارے میں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اراد ان یعرف حالنا وحال اعدائنا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ ہماری حالت کی معرفت حاصل کرے اور ہمارے دشمن کی حالت کی معرفت حاصل کرے، اللہ اکبر، یہ تبرہ نہیں ہے، یہ تفہیم ہے، اور یہ تحقیر نہیں ہے، یہ سمجھانا ہے کہ تعظیم کس کے لیے ہے، اور جس کے لیے تعظیم نہیں تو کیوں نہیں ہے۔ فرماتے من اراد ان یعرف حالنا، تو چاہتا ہو کہ پہچانے ہماری حالت، وہ حال اعدائنا، اور پہچانے ہمارے دشمنوں کی حالت کو، فلیقرأ سورۃ محمد، بس اسے چاہیے کہ پڑھے سورہ محمد۔